السلام علیکم۔ بلائنڈ ریسورس فاؤنڈیشن پاکستان کی پیشکش الصفا آڈیو لائبریری میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے نوٹس برائے نہم اور دہم کراچی بورڈ، جسے آپ کی خدمت میں الصفا آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ مزید نوٹس اور کتب کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الصفا آڈیو لائبریری کو سبسکرائب کریں یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.brfpakistan.org۔ ہمارا رابطہ نمبر ہے 0300-111-2737۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو لازمی برائے سال اول نہم اور دہم۔ سبق نمبر 15۔ خط غالب بنام میر مہدی مجروح۔ مرزا اسد اللہ خان غالب، ولادت 1797، وفات 1869 فرہنگ۔ الفاظ معائنے۔ دارالسرور۔ دارالسرور کے معنی ہیں خوشی کی جگہ، سکون کی جگہ۔ سوت۔ سوت کے معنی ہیں پانی کی شاخ۔ تردد۔ تردد کے معنی ہیں فکر، پریشانی۔ ڈاک منشی۔ ڈاک منشی کے معنی ہیں ڈاک خانے کا افسر یا کلرک۔ حاجت۔ حاجت کے معنی ہیں ضرورت۔ مرغوب۔ مرغوب کے معنی ہیں پسندیدہ۔ آب حیات۔ آب حیات کے معنی ہیں زندگی بڑھانے والا پانی۔ شیریں۔ شیریں کے معنی ہیں میٹھا۔ عبث۔ عبث کے معنی ہیں بیکار، بے سود۔ عرف۔ عرف کے معنی ہیں عرفیت۔ بے وسواس۔ بے وسواس کے معنی ہیں بغیر شکوک و شبہ کے۔ کثیر الانتخابی سوالات۔ دیے ہوئے ممکنہ جوابات میں سے ہر ایک کے لیے درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ انہوں نے مراسلہ نگاری کو مکالمہ بنا دیا۔ الف اکبر الہبادی، ب علامہ اقبال، ج مرزا غالب، دال الطاف حسین حالی۔ جواب ہے ج مرزا غالب۔ نمبر 2، خطوط نگاری میں ہمیشہ نام بلند رہے گا۔ الف مرزا غالب، ب ذوق، ج علامہ اقبال، دال سر سید احمد خان۔ جواب ہے الف مرزا غالب۔ نمبر 3، نصاب میں شامل غالب نے دوسرا خط انہیں لکھا۔ الف ہرگوپال تفتہ، ب میر مہدی مجروح، ج سرفراز حسین، دال مرزا امیر الدین۔ جواب ہے ب میر مہدی مجروح۔ نمبر 4، میر مہدی مجروح کو خط غالب نے اس شہر سے تحریر کیا۔ الف دلی، ب لکھنؤ، ج حیدرآباد، دال رامپور۔ جواب ہے دال رامپور۔ نمبر 5، میر مہدی کے نام خط میں غالب نے اس دریا کا ذکر کیا۔ الف دریائے گنگا، ب دریائے کوسی، ج دریائے جمنا، دال دریائے کاویری۔ جواب ہے ب دریائے کوسی۔ نمبر 6، دریائے کوسی ہے الف دلی میں، ب لکھنؤ میں، ج رامپور میں، دال کشمیر میں۔ جواب ہے ج رامپور میں۔ نمبر 7، میرا مکان ڈاک گھر کے قریب اور ڈاک منشی میرا ہے۔ الف دوست، ب بھائی، ج چچا، دال خالو۔ جواب ہے الف دوست۔ نمبر 8، ہا میرا پیارا آیا۔ الف میر مہدی، ب میر تقی، ج میر درد، دال میر حسن۔ جواب ہے الف میر مہدی۔ نمبر 9، آب حیات بڑھاتا ہے۔ الف مال کو، ب دولت کو، ج عمر کو، دال فاصلے کو۔ جواب ہے ج عمر کو۔ نمبر 10، جس کا خط آیا میں نے جانا کہ وہ شخص لایا۔ الف تشریف، ب خوشخبری، ج پیغام، دال تحفہ۔ جواب ہے الف تشریف۔ نمبر 11، عاد آنے میں نہ کرو۔ الف تنگ، ب بخل، ج سخاوت، دال فروخت۔ جواب ہے ب بخل۔ خط کی اہم باتیں۔ نمبر 1، اس خط میں مرزا غالب رامپور شہر کو دارالسرور قرار دیتے ہیں۔ نمبر 2، رامپور میں بہنے والے دریائے کوسی کی تعریف کرتے ہوئے اس کے پانی کو آب حیات سے زیادہ شیریں کہتے ہیں۔ نمبر 3، غالب لکھتے ہیں کہ محکمہ ڈاک خانے کا منشی میرا دوست ہے۔ خط فوراً مجھ تک پہنچ جاتا ہے چاہے نام و پتہ مکمل نہ ہو۔ نمبر 4، لکھتے ہیں کہ یہاں میں مہمان ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ جملوں کی تشریح۔ جملہ نمبر 1،
روٹے ہی رہو گے یا کبھی منو گے بھی؟ اور اگر کسی طرح نہیں منتے تو روٹنے کی وجہ تو لکھو۔ حوالہ دش بالہ فقرہ مکاتب خطوط سے منتخب کیا گیا ہے، جس کے مصنف مرزا اسد اللہ خان غالب اور مکتوب الاولیاء ہرگوپال تفتہ ہیں۔ تشریح: مرزا غالب جدید خطوط نگاری کے بانی تسلیم کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے خط لکھنے کا جدید اور سادہ ترین انداز اختیار کیا اور مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ اس فقرے میں غالب ہرگوپال تفتہ سے خط نہ لکھنے کا شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ناراض ہو، اگر ایسا ہے تو کیسے راضی ہوگے، کیسے مانو گے، اور اگر کسی بات سے بھی نہیں مانتے تو یہ تو بتا دو کہ ناراض کس بات پر ہو، ہم سے کیا غلطی ہو گئی۔ غالب اس فقرے میں برجستہ اور نہایت خلوص سے تفتہ سے خط نہ لکھنے کی وجہ پوچھ رہے ہیں۔ جملہ نمبر 2: میں اس تنہائی میں صرف خطوط کے بھروسے جیتا ہوں۔ حوالہ درج بالا فقرہ مکاتب خطوط سے منتخب کیا گیا ہے، جس کے مصنف مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں اور مکتوب الاولیاء ہرگوپال تفتہ ہیں۔ تشریح: مرزا غالب جدید خطوط نگاری کے بانی تسلیم کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے خط لکھنے کا جدید اور سادہ ترین انداز اختیار کیا اور مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ اس فقرے میں غالب ہرگوپال تفتہ سے خط نہ لکھنے کا شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تنہا ہوں، اور اس تنہائی میں اگر کوئی جینے کا سہارا ہے تو عزیزوں، دوستوں اور شاگردوں کے خطوط ہیں۔ اس بہانے ان سے آدھی ملاقات ہو جاتی ہے اور میرا وقت گزر جاتا ہے۔ جملہ نمبر 3: بے شبہ چشمہ آب حیات کی کوئی سوت اس میں ملی ہے۔ حوالہ دش بالہ فقرہ مکاتب خطوط سے منتخب کیا گیا ہے، جس کے مصنف مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں اور مکتوب الاولیاء ہرگوپال تفتہ ہیں۔ تشریح: مرزا غالب جدید خطوط نگاری کے بانی تسلیم کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے خط لکھنے کا جدید اور سادہ ترین انداز اختیار کیا اور مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ اس فقرے میں غالب اپنے عزیز ترین شاگرد کو رامپور کے ایک دریائے کوسی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کا پانی بہت شیریں ہے، اس کے پانی کو پی کر ایسا لگتا ہے کہ عمر بڑھ گئی ہے، شاید اس میں آب حیات کے چشمے کی کوئی شاخ مل گئی ہے۔ نثر پاروں کی تشریح: نثر پارہ 1: یعنی جس کا خط آیا یہاں سے لے کے میری دل لگی ہو جاتی ہے۔ حوالہ سبق: درج بالا نثر پارہ مکاتب خطوط سے منتخب کیا گیا ہے، جس کے مصنف مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں اور مکتوب الاولیاء ہرگوپال تفتہ ہیں۔ حوالہ مصنف: مرزا اسد اللہ خان غالب عظیم شاعر اور منفرد جدید خطوط نگاری کے موجد تھے۔ ان کے خطوط میں بے تکلفی، سادگی، اختصار، جزیات نگاری، جامعیت، نکتہ نگاری اور مزاح و ظرافت کی چاشنی سبھی کچھ پایا جاتا ہے۔ ان کے خطوط اردو نثر میں نیا تجربہ اور نقش اول ثابت ہوئے۔ انہوں نے نہ صرف شاعری میں بلکہ نثر میں بھی اپنا لوہا منوایا۔ اردو خطوط کے مجموعے عود ہندی، اردو معلیٰ اور مکاتب غالب کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ تشریح: اس اقتباس میں غالب لکھتے ہیں کہ خط کو آدھی ملاقات کہا جاتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں جس کا خط آیا وہ شخص خود میرے گھر آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میری طرف روزانہ 2-4 خط آتے رہتے ہیں، کبھی کبھار تو ڈاکیے کو صبح اور شام خط دینے آنا پڑتا ہے۔ اس تنہائی میں یہ خطوط ہی میرا سہارا ہیں۔ ان کو پڑھنے اور جواب لکھنے میں میرا اچھا خاصا وقت گزر جاتا ہے اور دل بہلا رہتا ہے۔ یہ اقتباس غالب کے خطوط میں بے تکلفی اور سادگی کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ اس طرح بات کر رہے ہیں جیسے کہ مکتوب الاولیاء ان کے سامنے بیٹھا ہے۔ نثر پارہ 2: تمہارا خط پہنچا یہاں سے لے کے اور صحبت مرغوب ہے۔ حوالہ سبق: درج بالا نثر پارہ مکاتب خطوط سے منتخب کیا گیا ہے، جس کے مصنف مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں اور مکتوب الاولیاء میر مہدی مجروح ہیں۔ حوالہ مصنف: مرزا اسد اللہ خان غالب عظیم شاعر اور منفرد جدید خطوط نگاری کے موجد تھے۔ ان کے خطوط میں بے تکلفی، سادگی، اختصار، جزیات نگاری، جامعیت، نکتہ نگاری اور مزاح و ظرافت کی چاشنی سبھی کچھ پایا جاتا ہے۔ ان کے خطوط اردو نثر میں نیا تجربہ اور نقش اول ثابت ہوئے۔ انہوں نے نہ صرف شاعری میں بلکہ نثر میں بھی اپنا لوہا منوایا۔ اردو خطوط کے مجموعے عود ہندی، اردو معلیٰ اور مکاتب غالب کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ تشریح: نثر پارہ 2 کی تشریح: اس نثر پارے میں غالب میر مہدی مجروح کو ان کے خط ملنے کی اطلاع دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ خط ملنے کے بارے میں پریشان نہ ہوا کرو، میرا مکان ڈاک خانے کے قریب ہے اور ڈاک خانے کا منشی میرا دوست ہے۔ وہ میرے دوستوں کے خطوط پہچان لیتا ہے اور مجھے فوراً پہنچا دیتا ہے۔ میری عرفیت اور محلے کا نام لکھنے کی بھی ضرورت نہیں،
میرا دوست ان کو پہچان لیتا ہے۔ غالب رامپور میں مہمان تھے۔ میر مہدی مجروح کو وہاں کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں سب کچھ ٹھیک ہے، اچھی صحبت ملی ہے اور میں یہاں لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ نصاب کتاب کے مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1، 10 ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ سوال الف، غالب نے کس مقام سے میر مہدی مجروح کے نام خط تحریر کیا؟ جواب، غالب نے رامپور سے میر مہدی مجروح کے نام خط تحریر کیا۔ سوال ب، دریائے کوسی کہاں واقع ہے؟ جواب، دریائے کوسی رامپور میں واقع ہے۔ سوال ج، غالب نے دریائے کوسی کے پانی کی کیا خصوصیات بیان کی ہے؟ جواب، غالب نے دریائے کوسی کے پانی کی خاصیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بے شک چشمہ آب حیات کی کوئی شاخ اس میں ملی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں اگر ایسا ہے بھی تو آب حیات تو صرف عمر بڑھاتا ہے لیکن اتنا میٹھا نہیں ہوگا جتنا دریائے کوسی۔ سوال د، بے رنگ خط سے کیا مراد ہے؟ جواب، بے رنگ خط کا مطلب بغیر ٹکٹ لگا خط ہے جس کی پوسٹ کا خرچ ڈاک موصول کرنے والا دیتا ہے۔ سوال ہ، منشی ہرگوپال تفتہ کے نام خط کا آغاز کس طرح کیا گیا ہے؟ جواب، منشی ہرگوپال تفتہ کے نام خط کا آغاز ان الفاظ سے کیا گیا ہے، کیوں صاحب روٹھے ہی رہو گے یا کبھی منو گے بھی، اور اگر کسی طرح نہیں منتے تو روٹنے کی وجہ تو لکھو۔ سوال ب، غالب نے میر مہدی مجروح کو بے وسواس خط بھیجنے کا کیوں کہا؟ جواب، غالب نے میر مہدی مجروح کو بے وسواس خط بھیج دینے کے لیے اس لیے کہا کہ ان کا مکان ڈاک گھر کے قریب تھا اور ڈاک منشی ان کا دوست تھا۔ نہ عرف لکھنے کی ضرورت تھی اور نہ محلہ لکھنے کی حاجت۔ سوال نمبر 2، درست جواب پر درست کا نشان لگائیں جو کہ کثیر انتخابی سوالات میں ہو چکا ہے۔ سوال نمبر 3، 10 ذیل خالی جگہ درست لفظ پر لکھ کر پر کیجیے۔ الف، یہ رامپور ہے جو ڈیش یہاں ہے وہ اور کہاں؟ جواب ہے لفت یہاں ہے وہ اور کہاں۔ ب، شہر سے ڈیش 100 قدم پر ایک دریا ہے۔ جواب ہے 300 قدم پر۔ ج، کیوں صاحب ڈیش ہی رہو گے؟ جواب ہے روٹھے ہی رہو گے۔ د، میں اس ڈیش میں صرف خطوں کے بھروسے جیتا ہوں۔ جواب ہے اس تنہائی میں۔ ہ، چشمہ آب حیات کی کوئی ڈیش اس میں ملی ہے۔ جواب ہے سوت اس میں ملی ہے۔ سوال نمبر 4، درست بیان پر درست کا نشان لگائیں۔ الف، جس کا خط آیا میں نے جانا وہ شخص تشریف لایا۔ جواب ہے درست۔ ب، غالب کے خط رسمی انداز کے ہوتے ہیں۔ جواب ہے غلط۔ ج، غالب نے خط لکھنے کا نیا انداز ایجاد کیا۔ جواب ہے درست۔ د، خطوط غالب سے اردو نثر کو بہت فائدہ ہوا۔ جواب ہے درست۔ سوال نمبر 5، 10 ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ الفاظ، ہرکارہ، ہرکارہ کا جملہ ہے سرکاری ہرکارہ ہر گھر میں ٹیکس کا نوٹس بانٹ رہا تھا۔ تردد، تردد کا جملہ ہے ٹیکس ادا کرنے میں ہمیں کسی قسم کا کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ عبث، عبث کا مطلب ہے محمود کو سمجھانا عبث ہے، وہ کوئی بات نہیں مانے گا۔ اطراف و جوانب، اطراف و جوانب کا جملہ ہے جشن آزادی کے دن میرے گھر کے اطراف و جوانب سبز پرچم کی بہار پھیلی تھی۔ بخل، بخل کے جملہ ہے کبھی کبھار بخل انسان کو رسوا کر دیتا ہے۔ سوال نمبر 6، اپنے دوست کو خط لکھیے جس میں کسی پکنک کا احوال درج ذیل ہو۔ کمرہ امتحان، 10 مئی 2022۔ عزیز انور، خوش رہو، کہو کیسے ہو؟ راولپنڈی کا موسم کیسا ہے؟ موسم گرما کی چھٹیاں کیسی گزر رہی ہیں؟ بھائی میری تو چھٹیاں بہت شاندار گزر رہی ہیں۔ گزشتہ دنوں میری خالہ صاحبہ اپنے بیٹے فیصل اور بیٹی ہیرا کے ساتھ لاہور سے کراچی تشریف لائیں۔ فیصل میرا ہم عمر ہے اور لاہور میں مشنری اسکول میں درجہ دہم کا طالب علم ہے۔ ہیرا درجہ ہشتم کی طالبہ ہے اور ہر سال اپنے اسکول میں اول آتی ہے۔ چونکہ موسم گرما کی تعطیلات تھیں اس لیے ہر روز کسی نہ کسی تفریحی مقام کی سیر پر پروگرام بنتا تھا۔ چھٹی کا دن تھا۔ ہم سب افراد خانہ نے مہمانوں کے ساتھ مشہور تفریح گاہ کلفٹن جانے کا پروگرام بنایا۔ امی نے صبح سے ہی انواع و اقسام کے کھانے پکانا شروع کر دیے۔ ابا جان بازار سے کیلے، آم اور کینو کے علاوہ مٹھائی کا ایک ڈبہ بھی لے آئے۔ ابا جان نے ویگن کے ڈرائیور کو 10 بجے کا ٹائم دے رکھا تھا لہٰذا وہ وقت مقرر پر گاڑی لے کر آ گیا۔ ہم سب گاڑی پر سوار ہوئے اور ابا جان کے اشارے پر ڈرائیور نے گاڑی اسٹارٹ کی اور ہم سب باتیں کرتے ہوئے کلفٹن پہنچ گئے۔
جو ہی ہماری گاڑی کلفٹن پہنچی، سمندر کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے ہمارا استقبال کیا۔ ہم نے ایک مناسب جگہ کا انتخاب کیا اور دری بچھا کر اپنا سامان اس پر رکھ دیا۔ امی جان اور خالہ صاحبہ تو سامان کے پاس ہی بیٹھ گئیں اور ہم ابا جان کے ساتھ ساحل کی طرف بڑھے۔ ساحل پر لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا۔ مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے اور نوجوان سبھی سمندر کے شوخ و چنچل لہروں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ بعض نشانہ بازی کے مشق بھی کر رہے تھے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد سمندر میں تیراکی کر رہی تھی۔ ہم سب چیزوں سے لطف اندوز ہوتے رہے اور وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ 1 بجے ہم واپس آئے اور کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ بھوک کی وجہ سے کھانے کا لطف دوبالا ہو گیا۔ کھانے کے بعد امی جان نے پھل اور مٹھائی ہم سب کے آگے رکھ دی، جس سے ہم سب نے پورا انصاف کیا۔ کھانے کے بعد ہم نے ماہی خانہ دیکھنے کی خواہش کی۔ سامان گاڑی کے اندر رکھ دیا اور سب افراد ماہی خانے کی طرف چل دیے۔ ابا جان نے ٹکٹ خریدے اور ہم سب ماہی خانے میں داخل ہو گئے۔ رنگ برنگی انواع و اقسام کی مچھلیوں کو دیکھ کر ہم سب بہت حیران ہوئے۔ تقریباً گھنٹہ ماہی خانے میں گزار کر باہر نکلے تو فیصل نے ایمیوزمنٹ پارک چلنے کی خواہش ظاہر کی۔ ایمیوزمنٹ پارک میں ہر عمر اور ہر جنس کے انسانوں کے لیے دلچسپی کا سامان موجود تھا۔ ہر طرف انسانوں کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر تھا۔ ہر چہرہ مسکرا رہا تھا اور ہر شخص زندہ دلی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ کچھ لوگ جھولا جھول رہے تھے، کچھ معلق ریل گاڑی کی سواری سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سب سے تیز چلنے والا ہمالیہ نامی جھولا سب کو اپنی طرف راغب کر رہا تھا۔ ڈوجنگ کاروں میں کچھ لوگ اپنی تفریح کا سامان پیدا کر رہے تھے اور ایک دوسرے سے ٹکرا کر خوش ہو رہے تھے۔ ہم نے بھی اپالو نامی جھولے میں سواری کی اور پھر بوٹ بیسن کی تفریح سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ سورج غروب ہونے سے تقریباً 15 منٹ پہلے ایک بار پھر ہم ساحل پر پہنچ گئے۔ لوگوں کا ہجوم اب بھی ویسا ہی تھا، تاہم لوگ سورج کو غروب ہوتے دیکھ رہے تھے۔ دور سمندر میں روشنی کا سرخ گولا پانی میں ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ سمندر کے نیلگوں پانی پر اس کی بکھری ہوئی سرخ کرنیں نہایت دلکش نظارہ پیش کر رہی تھیں۔ ہم اس نظارے میں کھو گئے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور چاروں طرف تاریکی پھیلنے لگی۔ ہم واپس گاڑی کے پاس آئے اور گرد و پیش پر ایک نظر ڈالی تو پورا علاقہ ایک سحر انگیز نظارہ پیش کر رہا تھا۔ ہم سب گاڑی میں بیٹھ کر واپس گھر آ گئے۔ میرے عزیز دوست، جب تم بھی کہیں پکنک پر جاؤ تو خط کے ذریعے مجھے اس کا احوال ضرور لکھ کر بھیجنا۔ مجھے تمہارے خط کا انتظار رہے گا۔ انکل اور آنٹی کو میرا سلام دینا۔ تمہارا دوست الف ب جی۔ حصہ نظم حمد و نعت۔ حمد کی تعریف: وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے اس کو حمد کہتے ہیں۔ نعت کی تعریف: وہ نظم جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے اس کو نعت کہتے ہیں۔ مناجات کی تعریف: وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے اس کو مناجات کہتے ہیں۔ منقبت کی تعریف: وہ نظم جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ میں سے کسی کی تعریف کی جاتی ہے اس کو منقبت کہتے ہیں۔ مرثیہ: مرثیہ عربی زبان کے لفظ رثا سے بنا ہے جس کے معنی مرنے والے کی تعریف و توصیف کرنے کے ہیں۔ یعنی مرثیہ شاعری کی ایک ایسی صنف ہے جس میں مرنے والے کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں اور غم کا اظہار کیا جاتا ہے۔ مرثیے کی صنف عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو میں آئی، لیکن اردو اور فارسی میں مرثیہ زیادہ تر اہل بیت یا واقعہ کربلا کے لیے مخصوص ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی عظیم شخصیات کے مرثیے لکھے گئے ہیں۔ آپ اس حمد کے پہلے 2 مصرعے غور سے پڑھیے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ دونوں ایک خاص وزن اور آواز رکھتے ہیں۔ اس طرح چند کے بامعنی لفظوں پر مشتمل مصرعوں یا کلام کو شعر کہا جاتا ہے۔ ہر شعر کے 2 حصے ہوتے ہیں اور ہر حصے کو مصرع کہا جاتا ہے۔ پہلے مصرعے کو مصرع اولی اور دوسرے مصرعے کو مصرع ثانی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ: خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ سب سے پہلا مصرع ہے مصرع اولی اور دوسرا مصرع تھا مصرع ثانی۔ یہ تنہا شعر کی علامت ہے اور عین مصرعے کی علامت ہے۔